ہو جاؤ گے کہ جیسے تمہارے آس پاس تمہارے بزرگ جو غزل کہہ رہے ہیں بے شمار، تو اور قطعات پھر کہنا شروع کیے تھے رئیس امرومی نے. میں نے کہا جس طرح ان کے قطعات اور ان کی غزلیں ٹائم باؤنڈ ہو جائیں گی اور پھر مٹ جائیں گی، لیکن تمہاری وہ نظمیں کہ جو میں نے 7-8 مہینے سنی ہیں، یہ اس واقعے کے بعد حلیم وہ کیا نام اجمل کمال پھر لایا تھا. اجمل سے مستقل میرا مکالمہ رہتا تھا کہ تم بے شک ان پر پورا ایک گوشہ دو. غزلیں بے مثال ہیں جان کی، لیکن میں غزل پر کوئی محاکمہ کرنا، کوئی کمنٹ کرنا نہیں چاہتا، تو میرا شعبہ ہی نہیں ہے. یہ الگ ہے کہ میں دنیا کے چند اول درجے کی غزل گو مثلا اظہر نفیس ہیں، مثلا سارے دوست، اور تو میں نے کہا میں ان کی غزلیں مجھے یاد ہیں، فر ان کو سنا بھی سکتا ہوں. اور ساقی کو میں ایسینشیلی نظم کا شاعر کہتا ہوں، تم بھی کہتے ہو. غزلیں بھی کہتا ہے وہ اس لیے کہ اس کو گرفت ہے اس کے ہاتھ میں، لیکن غزل اس کی بیکار ہوتی ہے. تو جان سے میں نے یہی سلسلہ شروع کیا. وہ ہنسنے لگا، کہنے لگے تم اچھا یہ جان کے گھر میں بات ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ تم شاید واحد آدمی ہو کہ جو آتے ہیں، اور آتے میرے بھائیوں کی، ایک صاحب کی تو فلسفے کا شوق تھا، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور رئیس امروی کے قطعات اور ان کی شاعری اس پہ ڈھول بجاتے. تم نے آتے ہی ان کا رد کیا، اور مجھے اس وقت بہت مزہ آ رہا ہے. میں نے کہا رد اس لیے نہیں کیا کہ میں تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں، تمہارا اپنا ایک جوہر ہے، تم نے غزلیں یقیناً بہت اچھی کہی ہیں، بہت اچھی کہی ہیں، اور اصناف پر اس کی گرفت اور اس کا علم اپنی جگہ بہت مضبوط ہے. تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کے بڑے کہنے والوں نے اور جو زندہ ہیں، فیض صاحب جیسے، انہوں نے بھی کیا بعض جگہ سرسری کیا، اور تم نے وہ گرفت کی ہے ان کے مصرے، تم دہراتے رہتے ہو کہ فیض کے شاعر نے شان نہیں، یہ کیا لکھ دیا فیض. تو یہ ایک جو ان کا خاص طریقہ کار تھا کہ وہ یہ کہتے تھے. اور اکابر کے بارے میں بھی اس لیے کہ مطالعہ بہت کمال کا، بہت کمال کا مطالعہ تھا. تو میں نے کہا بہرحال میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری جو چند نظمیں میں نے تم سے سنی ہیں، یہ شاید چھپی ہوئی دیکھی ہوں گی، تو تمہیں یہ نظم سمجھ، اس لیے کہ آدمی ڈھونڈو تو تلاش کرو تو 4 بھی نہیں ملتے پورے اردو کے اب تک کے، کچھ 1-2 ہوں گے، لیکن تمہاری لہجہ منفرد ہے، تمہاری زبان کمال ہے. اس کو فارسی اور عربی کا جو تمہارا علم ہے، جو چلتے پھرتے نہیں سیکھا ہے، تم نے بالاستیاب مطالعہ کیا ہے، تو وہ اس میں جھلکتا ہے، اس میں نظر آتا ہے کہ اس آدمی کی گرفت کتنی ہے. تو میں نے کہا یہ تو سب ہو گیا، اب مشاعروں کا شوق تم ذرا سا کم کر دو گے تو میں پھر تمہارے پاس بار بار آیا کروں گا. 4-6 مشاعرے میں نے بھی ہندوستان میں بھی پڑھے جا کے، ایون برطانیہ میں بھی 2 شہروں میں، بریڈفورڈ میں، کہاں کہاں مشاعرے کے سلسلے میں بلایا گیا ہوں. مشاعرے کے خلاف نہیں ہوں، اصل میں جو آج جو صورتحال ہے اس سے کہیں گمبھیر 58 میں اور 60 میں تھی. اور ایسا لگتا تھا کہ جن لوگوں کو بہت سلیقے کا کام کرنا تھا کہ اپنے غزلیں کہتے ہوئے مر کے چلے جائیں گے، اور اردو کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. جان کی وہ بے مثال نظمیں چھپی تھی. باقی جان کی نظمیں جو مجھے سناتے رہے یا میں انہیں سناتا رہا، وہ کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے، وہ میموری میں ہے. وہ صرف ایک وہ لمحہ تھا، خوشی کا ایک لمحہ ہوتا تھا کہ کیا کمال بات اس آدمی نے کہی ہے. تو جتنا میموری میں یاد رہا وہ محفوظ رہا. یہ ضرور ہے کہ جان کے مصرے آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ مصرے میں اپنے دوست، اور دیکھو کتنی اچھی سچویشن ہے. 12 شہر تھے جن کے اوپر مسلم رائٹر نے خوب بکواس کی ہے، فکشن بہت لکھی ہے. وہ اب بدلی ہوئی دنیا ہے، لیکن جو 700 برس مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی، اس کے نقش زندہ ہے، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا. ہر جگہ آپ جائیے، الحمرا کے محلات میں یا غرناطہ میں،
تو آپ کو جگہ جگہ ان کے فارسی عربی کلام، حاکموں کی تحریر، ان کا دربار، وہ جو چیمبرز کہلاتا تھا قصر النمرا کا سب سے بڑا دربار، اس نے پوری یہاں سے یہاں لے کے یہاں تک عربی میں، یعنی میں آنے والی ہے، لیکن اس کے ایکسٹریکٹس میں نے ایک مجموعے میں جو کہانیاں لکھی میں، اس کی 9 قسطیں موجود ہیں، اور ہر قسط میں 2 پیراگراف تو جان کے بارے میں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بھی، میں نے کہا ان کا یہ کس طرح کا آبسیشن ہے، یہ لفظ استعمال کیا انٹرویو نے کہ مثال کے طور پر آپ کی کتاب آئی ہے تو اس میں آپ نے کہیں نہ کہیں جان کا ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں، یہ آبسیشن نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس وقت میں اپنے ہم عصر بے مثال لکھنے والوں کے ساتھ وقت گزار رہا تھا یہاں، اور اس میں سفر نفیس تھے، اس میں جون ایلیا تھے، عبید اللہ علیم تھے اور دوسرے، تو میں ان سے سیکھ رہا تھا، اور یہ کچھ ضرور مجھ سے پک اپ کر رہے تھے میرے۔ تو اب میں جان جیسی توجہ علوم پر دینے والا اور اس کے بعد بالکل بے تعلق ہو جانے والا واحد آدمی ہے وہ۔ اس کے بعد ایسا بے تعلق ہوا وہ کہ وہ امریکہ مشاعرے پڑھنے گیا، وہ وہی کرتا۔ میں باقاعدہ گالم گلوچ ہوئی تھی کہ بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ خبیث تمہیں لے جاتے ہیں، اس کے بعد تمہارے مشروب کا انتظام کرتے ہیں، تمہاری رہائش کا انتظام کرتے ہیں، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اور تم سے یہی سنتے ہیں کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، اور اس طرح کی چیزیں کہ جو رومانی قسم کی ہر شاعر کے ہاں ہوتی ہے، سب کے ہاں موجود۔ تو تم ان کو اس طرف کیوں نہیں کھینچ کے لاتے کہ یہ جو تم نے بے مثال نظمیں کہی ہیں، جن کو میرے حساب سے 1500 ہونا چاہیے، اور جو 40-45 بھی مشکل ہے، 17-18 کی مجھے بھنک ملی ہے کہ اتنی ہے وہ۔ اب تو ان کے آیا درازہ، آیا پینا، آیا والا، دوام اور دائروں کے مابین میرا پرچم کھلا ہوا ہے، یہ بہت چلتے ہوئے تھے، اور لوگ فرمائش کرتے تھے کہ وہ نظم سناؤ، دوام اور دائروں کے مابین۔ میں نے ان کی ایک نظم سے آیا درازہ، آیا پانا، اس پر ایک پوری کہانی لکھی ہے، اور اس میں کوٹ کیا ہے کہ یہ جان کا مصرع ہے، اور یہ نظم کیا ہے مجھے نہیں معلوم، یہ ان کے ورثاء سے معلوم کی جائے کہ وہ نظم موجود ہے ان کے کلام میں نے سنی ہے۔ اس جان کو یقین کامل تھا کہ اس نے جن عربی اور فارسی شاعروں پر کمال حاصل کیا ہے، وہ ان پر زندگی میں کوئی بہت بڑا کام کر کے جائے گا۔ ایک زمانے میں یہ جو تھے آغا خانی اسماعیلیوں نے جان کو تقریباً 1 سال یا 1.5 سال اپنے پرانی کتابوں کے، عربی کی کتابوں کے تراجم پر جان کو لگایا تھا کہ ان کے جو اسماعیلی کیا کہلاتے تھے وہ اپنے دائی، کہ ان کے دائی مصر میں رہے تو انہوں نے یہ چیزیں، وہ صرف مذہبی کام تھا ان کا۔ اچھا، ہم بہت خوش ہوئے کہ ایک ایسا ادارہ جان کی تحریر کو انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کر رہا ہے۔ وہ کچھ نہیں تھا، اسماعیلی ان کتابوں کو، ان کو پورے ہندوستان میں ایسا کوئی آدمی، ہندوستان، پاکستان، ورلڈ میں، کہ جو عربی کا بھی عالم ہوتا اور اردو میں بے مثال اس کی گرفت ہوتی کہ وہ جو ترجمہ کرے گا وہ بامحاورہ ہوگا، بلکہ اعلیٰ نسل سمجھا جائے گا۔ تو انہوں نے 1.5 سال کام کیا، اور بہت پیسے دیتے تھے جان کو۔ مجھے نہیں پتا، زاہدہ کو معلوم ہوگا کہ اس لیے کہ یہ ایک اس زمانے میں بھی اور آج بھی یہ ایک
فضول بات سمجھی جاتی ہے، کسی سے اس کی آمدنی آپ پوچھ لیں، لیکن یہ معلوم تھا کہ بہت وہ دے رہے ہیں. ان کی گاڑی آتی تھی، لے جاتی تھی، اور وہ بوتل پہنچاتے تھے اعلیٰ سطح کے کام. وہ اپنے دائی کا مذہبی کام کروا رہے تھے، لیکن جس سے کام کروا رہے تھے اس کو انہوں نے اس زمانے میں بہت یہ پیتا تھا. تو ہم نے اس سے کہا دیکھ مفت کی مل رہی ہے تجھے، لیکن خدا کے لیے اپنے اس جثے کو تو دیکھ، باز آ جا، کچھ حوصلہ کر کے. اللہ وہ خبیث لے آتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو لاتے رہیں گے، انہیں تو اس سے کام لینا ہے. اس زمانے میں اس کو بڑی اچھی آمدنی ہوئی تھی، اور شاید اس کے نتیجے میں آگے چل کے پھر کچھ کہیں فلیٹ بھی خرید لیا تھا ان لوگوں نے میکلوڈ روڈ کے قرب جواب میں. ایک آدھ دفعہ دکھایا بھی تھا جان نے گزرتی ہوئی، یاد اس میں 1 یا 2 فلیٹ ہم نے خریدے. تو ڈیٹیل اب یاد نہیں رہی، اس لیے کہ مالی مسائل پہ ہم بات زیادہ نہیں کرتے تھے. لیکن یہ وہی زمانہ تھا کہ ہند کے اسماعیلیوں کے جو پہلے دائی تھے ان کا اس نے کام کیا ہے. اور اس کو انٹرنیشنلی حکومت پاکستان کی ایک اکیڈمی تھی جس کا آفس تھا نارتھ نازر آباد میں، تو وہاں بھی جان کو انگیج کیا تھا انہوں نے ترجمے پر. اخوان صفا انہوں نے کام کیا کروایا ہوگا. اسماعیلی بھائیوں نے کیا کام کروایا؟ انہیں صرف اپنے دائی کی جو تحریر ہے عربی میں اس کو پاکستان اور ہندوستان کے اسماعیلی بھائیوں کے لیے آسان زبان میں کرنا، اور مستقبل کے وہ ایک علمی اثاثہ تھا بہت بڑا، ان کے دائی کا کام تھا بڑا. تو جان جیسے آدمی کو کہ جس وقت عربی پر بھی گرست ہو، اردو پر بھی، تو وہ 1.5 سال تقریباً جان نے گزارا اور خوب کام کیا. آنیسٹلی کہتا تھا کہ میں تھک جاتا ہوں لیکن مزہ آ رہا ہے یہ تحریر. تو میں نے اچھا، اب ہمارا مسئلہ کوئی نہیں تھا کہ بھئی ہم سنی گھر میں پیدا ہوئے ہیں جی، جان اثنا عشری گھروں میں پیدا ہوا، تو ہم یہ معلوم کریں کہ وہ مسلمانوں کے عقائد سے وہ کہاں ٹکراؤ ہے، کیا ہے، یہ ایک مسئلہ نہ ہمارا جب تھا نہ اب تھا. وہ ایک بہت مضبوط پیسے والی کمیونٹی ہے، ساری دنیا میں ان کی چیزیں ہیں، اور ان کا زمانہ ایک وہ تھا کہ گردن کاٹنے والے اتنے مضبوط جب بھی تھے. اب وہ ایک مہذب اور ایک بزنس کمیونٹی ہے، اندر کیا وہ کر رہی ہے. لیکن ہمیں معلوم تھا کہ جان ان کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، اور ہم نے ایک روز کہا بھی بہت ہنسا، کہنے لگے کہ کیا کیا جائے، وہ اتنا اچھا پیسہ دے رہے ہیں اور وہ جو بھی آئے گا تو اس میں کچھ گڑبڑ گھوٹالہ کرے گا، مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. تو چپ رہے. نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں، یہ جان کا پورا مزاج ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے علمی گھرانے سے اور اثنا عشری علماء کا لٹریچر پڑھ کر بالغ ہوا، اور اس کے بعد سب چیزوں سے وہ بے نیاز ہو گیا. لیکن اس کے ہاں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں، یہ اس کا عقیدہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ خدا ہو، لیکن اسے معلوم تھا کہ خدا نہیں. یہ ایک ہے. اب اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں. اس موضوع پر ہم نے کبھی اس سے نہیں کیا، اس لیے کہ مجھے یاد ہے، یہ آپ آن ریکارڈ لائیے کہ سید سلیم احمد مشہور ادیب اور شاعر نقاد، سلیم احمد کی والدہ فوت ہوئی. ہم سب لوگ گئے ان کی تدفین میں. ایک پارہ سب نے پڑھا، جو ہم نے 3 پارے پڑھے، یوں پڑھتا چلا گیا. صفحے کو وہ یوں دیکھتا تھا، اور جس طرح آپ کریں یہ اور یہاں آ گیا. تو یہ اس کا کیا تھا کہ اس نے آنکھ کھولتے ہی شفیق حسن ایلیا صاحب، ان کے والد جو تھے، وہ کچھ چھوٹے موٹے ذاکر نہیں تھے، وہ عالم تھے. یعنی امروہے جیسی جگہ میں ان کی گرفت اس طرح تھی کہ لوگ ان کو اب تک یاد کرتے ہیں. تو اس کی آنکھ کھلی تو اسلام کا لٹریچر اعلیٰ درجے کا، کہ جو مطلب دوسرے پروفیشنلز کے پاس شاید نہ پہنچا ہو،
جان کے ہم پہنچا تھا، اس لیے کہ اثنا عشری فرقے کا ایک ذاکر اس کا والد تھا، اور ان کے گھر کتابوں کا ڈھیر تھا، پڑھنے کے سوا کچھ کرتے نہیں تھے جان کے والد۔ یہی پڑھنا رئیس برووی میں آیا، یہی پڑھنا سید محمد تقی میں آیا، اور یہی جان میں آیا۔ جان نے اس کو لبرل کھلے ذہن کے ساتھ استعمال کیا، وہ جو علم تھا اس کے اندر کا منکر فیصلہ کر چکا تھا کہ کائنات جو ہے وہ خود اپنی کاوش سے جی اپنی حرکت سے اور اپنی کہیں کہ امنگ سے خود بدی ہیں، اور کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، یہ اس کا۔ لیکن یہ اس کے اندر کا جو مذہب، جو 12-14 برس کا جو مذہبی لڑکا تھا، اس سے بتایا گیا تھا کہ خدا ہے اور ایک ان کے رسول ہے، اور رسول کی اولاد میں سے تم ہو، یہ اثنا عشری خاص طور پر جو پکے سید ہیں ان کو یہ بتایا جاتا تھا۔ تو جان میرے سامنے رویا، میں نے اس کو لکھا ہے، اور وہ رویا الکوہلک رونا نہیں تھا، میں نے بالکل کلیئر لکھا ہے میری کتاب میں۔ میں نے بھی چھوڑ دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرا اس میں کوئی گرفت نہیں، مذہب کو استعمال کرنے والے خوب مزے لوٹ رہے ہیں اور کرپٹ کر رہے ہیں معتقدات کو، اور میں بالکل بے تعلق ان چیزوں سے ہو گیا، اور تم بھی بے تعلق ہوئے، اور تم تو بلکہ انکار کی حد پہ آگے بیٹھے ہو، مار دے گا۔ تو یہ اس کی انتہا تھی، لیکن وہ بھولا آدمی تھا اندر سے، بہت ایک دور تھا، کون جو تھا اپنے کہ ہماری محبوب فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، جان بھی کہتا تھا، لیکن وہ اس کا جھوٹ صاف پکڑا جاتا تھا، اور جتنے جھوٹ اتنا سیدھا تھا وہ کہ لوگ ہنسنے لگتے تو کہتا سالے تم یقین نہیں کر رہے، بخدا ایسا ہی ہوتا ہے کہ تو قسم کیوں کھاتا ہے، ایسا نہیں ہے تیری صورت سے معلوم ہو رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ اتنا سادہ اور اتنا کمیٹڈ آدمی تھا۔ جب وہ رہتا تھا تو ایک اسی گھر میں ایک علاقہ اس کو دیا ہوا تھا، کتابوں سے اڈا رہتا تھا، اور میں نے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ تم آتش پرستوں کے بارے میں جتنا جانتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ جند اور اوستھا جو آتش پرستوں کی مقدس کتابیں ہیں تو اس پر کوئی کچھ کہنا شروع کر لیں۔ میرے پاس کمنٹری ہے جند اور اوستھا پہ فارسی میں، اور میں نے کہا تو پھر سبقن پڑھا مجھے، میں جاننا چاہتا ہوں، آخر پتہ تو چلے، اس لیے کہ ہندو دھرم کے جو تینوں ہیں میجر، برہما، وشنو اور شیوا، ان تینوں کے بارے میں اتنا میٹیریل میرے پاس ہے کہ میں 4 کتابوں میں بھی وہ آ جائے تو مزہ ہے، اتنا میں نے پڑھ لیا ہے، اور اتنے اس کے طرح طرح کے میں نے اس کے مظاہر دیکھے ہیں، اسلام کے بارے میں جتنی توفیق ہوئی وہ میں نے پڑھا۔ اب مجھے تو اس کے بارے میں بتا، آتش پرستوں کے بارے میں۔ تو اس نے ہم نے شاید 5 سیشن کیے تھے، ایسا وقت مقرر کیا تھا کہ چھٹی کے دن میں جاتا تھا، اور جان بالکل باہر بیٹھا رہتا تھا کہ آج وہ آئے گا، نہیں تو پھر وہ میں بک بک کرتا، کہتا نہیں تو پھر وہ گالیاں بکے گا۔ تو اس لیے میں 4 سیشن کیے، اور کیا مزے کی وہ کمنٹری تھی۔ تو کہنے کہ زند اور اوستھا دونوں جو مقدس کتابیں ہیں آتش پرستوں کی، وہ اوریجنلی اس کی فارسی تو سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ کہیں سے میں لے کر آیا تھا یہ کمنٹری، اس میں کھلے گا تجھے بھی اور مجھے بھی بہت مزہ آیا تھا۔ 4 کے بعد پھر ہم نے جانا ختم کر دیا۔ تو یہ اس کے ہاں ایک تلاش تھی جو حقائق اولیٰ ہیں، جنہیں لوگ ایگزسٹنس کے بارے میں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خالق کل جو ہے اس کی کا تصور کیا ہے، تو اس پر خوب کام کیا تھا جان نے، خوب کام کیا تھا۔ اور جو کچھ سوالات ہم اس زمانے میں بحیثیت طالب علم، یہ بھی تھا طالب علم سمجھو، تو ان پر بڑی اچھی گفتگو کرتا تھا، لیکن پھر وہ آ جاتے تھے مشاعرے باز، ہم یہ کہتے تھے کہ اب سالے یہ بک بک کریں گے اور ہم جا رہے ہیں، لیکن کوئی سنجیدہ بات تو اب ہونے والی نہیں۔ تو وہ باقی کہنے لگے یار اب میں کیا کروں، اصل میں ان کے ساتھ مجھے جانا ہے، بہت مشاعرے ہے،
3 مشاعرے تو میں نے بھی پڑھے، دلی، علی گڑھ، اور یہ خوب جاتا تھا، اور گلف میں خاص طور پر لوگ اس کو لے جاتے تھے فائن آرٹ سے ان معنوں میں کہ شعر کی جمالیات کو اس سے زیادہ سمجھنے والا اور محسوس کرنے والا آدمی مجھے کوئی دوسرا نہیں ملا. اور شاعری جو ہے وہ فائن آرٹس کا شعبہ ہے. نہیں ٹھیک، مصوری میں نہیں یہ کہتا کہ وہ سب بڑی، مصوری میرا مثال کے طور پر میری پسندیدہ شعبہ تھا. میرے والد پینٹر تھے، اور یہ صاحبان سے میں نے کہا تو یہ وہ بس جان پر بہت دنوں سے کوئی بات میں نے کی نہیں تھی، اس لیے کہ جان کو اب تو آپ اس طرح سمجھنے والے مجھے ملے ہیں. وہ ہمارے کنٹمپریری جو تھے وہ یا تو جان کے پاس بیٹھ کے اس کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے اندر کی کوئی کوتاہی اور کچھ ہوگا کہ انہیں ایسا گہرا واقف حال آدمی وہ نظر آتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو اتنی ڈگریاں کر لی، ہمیں پتہ نہیں اس کو ہم سے زیادہ معلوم. تو ایک اس پر ایک ہیتے ہوتے تھے. جان اتنے بھولے تھے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آدمی جو اس فقرہ کہہ کے گیا اس کا پس منظر کیا ہے. ان کے ساتھ 2 محفلوں میں اگر وہ بیٹھ کر نشے میں آ کر اس کی شاعری کو دنیا کی سب سے بڑی غزل کہہ دے گا تو وہ خوش ہو جاتا. سیدھا آدمی ہے، یعنی جو آدمی کی ویژول آرٹ کا اور یعنی پاکستان کا اعلیٰ ترین جس کو ملا اور جس کو تسلیم کیا گیا دنیا میں بھی اور پاکستان نے بھی بہرحال مانا. ورنہ یہاں تو ایک رو چلتی ہے کہ میرا یہ صوبہ ہے، میرے صوبے سے باہر کا آدمی کیوں بڑا مصور سمجھا جائے. یہ ایک ذہن ہے صادقین کے ساتھ جو اس کی مزے کی باتیں ہوتی تھی ان پر میں زیادہ کچھ، اس لیے کہ میں کبھی بیٹھا نہیں، لیکن یہ کبھی کبھی لطیفے سناتا تھا اور دوسرے لوگ بتاتے تھے کہ کتنی اچھی، کتنا وہ ان کا معتقد تھا. صادقین یہ اس کا کام کی تعریف بھی کرتا تھا تو وہ ان کے ہاتھ چوم لیتے تھے. ایک اہلکار تھے، ان کے نوکر تھے ان کے پرچے میں. دفتروں میں جس طرح بے شمار لوگ نوکر ہوتے ہیں تو کوئی چپراسی ہے، کوئی وہ حافظ بھی تھے، اور حافظ تھے تو ان کے پرچے پہ کہیں رئیس امروی صاحب نے کسی نے لگا دیا ہو کہ بہت محنتی آدمی ہے بھائی ان کو رکھ لو، تو چھوٹی سی تنخواہ پر وہ وہیں دفتر پہ ملتے تھے. تو میں تو اچھے سے کھول کے میں نے صدر باتیں سنائی اس کو. کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا، میں خود لاتا تھا. انہیں معلوم ہے تو کہنے لگے میں جاتا ہوں اس طرف، مجھے خانے جانا ہوتا ہے 2 قدم بڑھ کے میں پھر لے آیا کروں گا. تو آپ کیوں خراب، کہنے بلاؤ ان کو، بلاؤ تم پوچھو ان سے. وہ کاغذات دے کے حافظ صاحب آ گئے، ایسے بھولے آدمی تھے. میں نے کہا حافظ صاحب یہ قصہ کیا ہے؟ مجھے اس خبیث نے کہنے جان میاں کیوں خفا ہو رہے ہیں اب؟ قصہ صرف یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ ان کا اتنا ٹائم خراب ہوگا، یہاں بیٹھ کے 2 غزلیں اور لکھ لیں گے. تو میں نے کہا ان کا ٹائم بچے گا. کہنے میرا کون سا، کیا میرے دین کھن گیا؟ میں جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، یہ رکھیے، یہ ان کے پیسے رکھیے. تو جا کے لے آتے تھے. یہ بات میں نے وہاں سنائی تھی، بہت لوگوں نے پسند کیا، بہت تالی والی بجائی. تو بعد میں نے مجاہدہ سے کہا کہ یہ جان کے فیور میں تو نہیں تھی، یہ تو اس کے خلاف جاتی تھی بات، لیکن جو بات میں نے کہہ دی. اس میں حافظ کا خط جو ہے وہ بہت بڑا انتر، یعنی وہ آدمی جانتا تھا کہ جان کے پاس وقت کم ہے، یہ ضائع کرتے ہیں، تو جتنا دیر یہ بیٹھیں گے یہاں تو 1 آدھ 2 غزلیں اور ہو جائیں گی تو جان میاں کا کام بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا.
تو ایک صاحب نے کہا، میں نے کہا بھائی کسی کی طرف بھی ہو، میرے یہ ہوا ہے ایسا اور یہ بیٹھی ہیں، پوچھ لو ان سے. انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی تھا. حافظ یوسف لے کے آتے اور وہ یہی کہتے تھے کہ میں 10 رجسٹریاں کرتا ہوں، ذرا سا آگے بڑھ کے نیو ٹاؤن پہ وہ ہے وہاں سے لے آتا ہوں. وہ مجھ سے کہتا تھا کہ بہن، وہ بہن کہتا تھا، میں اسے بہن کہتا تھا. تو یہ ہو گیا تھا کہ بہن آج وقت نہیں ہے. تو آپ دوسرے کو کہتے تھے کس سے یہ بات کر رہا. میں نے کہا بہن وقت ملے گا اس کو کیا. تو ہم دونوں ایک دوسرے کو بہن کہہ رہے تھے، اور زاہدہ کو بھی میں بہن کہتا. تو عجب کچھ معاملہ تھا. یہ سارے موضوعات وہ ادبی ہوں یا یہ کہ کسی کی مصیبت کرنی ہو، جیسی دوستوں میں ہوتی رہتی ہے یہ ساری باتیں. نہیں بس یہ کہ صرف تخاطب کی حد تک تھا معاملہ. اچھا صرف تخاطب کی حد تک کہ اور یہ جان کا شروع کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا اس کے مجھے. میں نے کہا تو اس نے کہا کہ بہن یہ کر لو. میں نے کہا بہن کرتے ہیں. بس یہ بھی چلتا رہتا ہے فون پر بھی.